الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، اور ہمارے دینی مذہبی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کائنات میں جو کچھ دکھ رہا ہے وہ سب اللہ کے بنانے سے دکھ رہا ہے، اللہ کے دکھانے سے دکھ رہا ہے، اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے، نفع ہے. پھول میں اس کی خوشبو کے لیے آپ پریشان رہتے ہیں، خوشبو کیسے ملے، پھول کی صورت دیکھنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. پھول کو اتنا خوبصورت کس نے بنایا، اس کی خوشبو کو اس قدر پرکشش کس نے بنایا؟ سب جگہ ایک ہی جواب ہے، اے شکر تجھ میں مٹھاس کس نے ڈالی، آم تجھ میں یہ لذت کہاں سے آئی؟ ہر چیز کا ایک جواب ہے، قل هو اللہ احد. وہ بھی اگر پلٹ کے پوچھ دے مولانا آپ میں بولنے کا سلیقہ کہاں سے آیا؟ مفتی صاحب آپ میں تعارف کرانے کا یہ جوہر کہاں سے پیدا ہوا؟ امام صاحب اتنی بہترین خوش الہانی قرات تلاوت کہاں سے آئی؟ ایک ہی جواب ہے، قل هو اللہ احد. کسی صاحب سخاوت، صاحب ثروت، صاحب دل جس نے کوئی مسجد کھڑی کر دی، مدرسہ کھڑا کر دیا، جس نے کسی غریب کا سہارا بنا دیا، اس سے پوچھو یہ حوصلہ، یہ جذبہ، یہ ہمدردی، یہ غم گساری کہاں سے آئی؟ وہ بھی پڑھے گا قل هو اللہ احد. ایک ہی ہستی ہے میرے بھائی، ہر چدیدم در جہاں غیر تو نیست. فارسی تو چلی گئی لیکن مضمون پہلے سمجھ لیا ہے اور شعر بعد میں سن رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو عقل میں پکڑ میں آ ہی جاتا ہے. شاعر کہتا ہے میں نے اس طرح سے بات کی تو سب نے ایک ہی جواب دیا قل هو اللہ احد. شکر بولی وہیں سے مٹھاس آئی، چاند بولا میری چاندنی بھی وہیں سے آئی، آفتاب بولا میری تابانی بھی وہیں سے آئی، سمندر کی موجیں کہاں سے آئی؟ وہیں سے آئی. اے شکاری مچھلیوں کو پکڑنے کا ہنر کہاں سے آیا؟ وہیں سے آیا. پتہ چلا کائنات میں اس کے علاوہ کچھ نہیں. جو جوہر، جو حسن، جو جمال، جو خوبی کسی سے صادر ہوتی ہے وہ سمجھو وہ خوبی دکھانے والا کوئی اور ہے، آپ کے بدن پر ظاہر ہو جاتی. اچھا کلام آپ کی زبان پر اس نے ظاہر کر دیا، وہ بول پڑا. مسکرایا اس نے، ظہور یہاں ہوا. اب تو سمجھنا بھی آسان ہے. کھیل کرکٹ کا کہیں ہوتا ہے،
لیکن آپ کے اسکرین پر نظر آتا ہے۔ کمال موبائل کا ہے یا کھیلنے والوں کا ہے جو کھیل میں مزہ آ رہا ہے؟ کس کا ہے؟ کھلاڑیوں کا ہے نا۔ لطف تو اس کا ہے، کمال اس کا ہے، جیتا تو وہ اور ہارا تو وہ۔ حرم شریف کی نماز حرم شریف میں ہو رہی ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ حسن وہاں ہے، ظہور یہاں ہو رہا ہے۔ اگر یہ ایک بات بھی سمجھ میں آ جائے تو انسان کبھی بھی متکبر نہیں بنے گا۔ سوچے گا مجھ میں اگر کوئی خوبی ہے تو میری نہیں ہے، مجھ پر ظاہر ہوئی ہے۔ خوبی والا ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ اسی لیے خطبہ میں آیا تھا الحمدللہ وحدہ۔ جس لائن سے بھی تعریف کا مستحق تلاش کرو تو ہر تعریف کا مستحق ایک وحدہ، تنے تنہا اللہ کی ذات۔ اس لیے کہنا بھی چاہیے، آپ کی کوئی تعریف کرے کہ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں کیسے ہیں ڈبل پیسے ہیں، تو کہہ دو بھائی ہم جیسے ویسے بھی ہیں، جو بھی آپ کو حسن دکھ رہا ہے وہ سب اس کا کرم ہے، اس کا کرم، اس کا کرم، اس کا کرم ہے، باقی کچھ نہیں۔ الفضل کلہ یرجع الی اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب ایک بات رہ جاتی ہے، حسن کس کو کہتے ہیں؟ جمال اور خوبصورتی اور اچھائی کس کا نام ہے؟ اسی کو آج اس مجلس میں سمجھ لیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس میں انسان کا سب سے بڑا حسن بتلایا گیا ہے۔ وہ انسان حسین نہیں جس کا کلر سفید ہے، یہ قرآن نے کہیں نہیں کہا۔ اور وہ انسان سفید، وہ انسان حسین نہیں جس کی آنکھوں میں سرمے سجے ہوئے، یہ تو ہماری اور آپ کی تجویز ہے۔ جس کے جوتے اچھے ہیں، جس کے موزے اچھے، جس کے چشمے اچھے، نہیں، کون انسان خوبصورت ہے؟ جس کو بنانے والا کہہ دے کہ یہ انسان تم خوبصورت ہو، بس وہ خوبصورت ہے۔ اسی سے پوچھا جائے، خالق کائنات سے، رب کائنات سے پوچھا جاوے، اے مالک تجھے سب سے خوبصورت انسان کون لگتا ہے؟ ہر ایک کا معیار تو الگ ہے نا۔ داماد دیکھنے سے بھی جاتے ہیں، کوئی کچھ دیکھتا ہے، کوئی کچھ دیکھتا ہے، اور رشتہ دیکھنے کے لیے بھی چہرہ دیکھنے سے بھی جا چکے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے نہیں، یہ بڑے بڑے سبھی جا چکے ہیں۔ اب کسی کی چوائس کی بنیاد الگ ہے، کسی کی چوائس کی بنیاد الگ ہے۔ کسی کی نگاہ اس کی ناکوں پہ پڑی، کسی کی آنکھوں پہ پڑی، کسی کی ہونٹوں پہ پڑی، کسی کی رنگت پہ پڑی، کسی کی نکہت پر، لبوں کی نکہت پر پڑی، ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی الگ الگ چوائس ہے۔ اللہ سے پوچھو اللہ آپ کو خوبصورت کون لگتا ہے، تاکہ ہم ویسے ہی کنگھا کر کے آؤں، وہی سرما ہم بھی لگا کے آؤں۔ یا اللہ آپ کو کون اچھا لگا؟ اللہ تعالیٰ نے جس نام سے ہم کو اور آپ کو پکارا، اسی نام میں اس کا جواب چھپا ہوا ہے کہ اگر تم اس قابل بن جاؤ کہ تم کو یہ نام دیا جا سکے تو سمجھ جاؤ کہ تم میری نگاہ میں خوبصورت ہو، اور جب تم اس قابل نہیں بنے کہ میرا چنا ہوا نام تم پر فٹ ہو سکے تو تم کتنے بھی سفید اور گورے ہو لیکن دنیا میں سب سے بدصورت ہو۔ اب اللہ نے پکارنا ہوا تو ہمیں کیسے پکارا؟ ہمیں دو لفظ استعمال کیا ہمارے لیے، اس میں سے ایک لفظ ہے یا ایھا الناس، اور اسی کو پھر دوسری شکل میں کہا یا ایھا الانسان۔
اور تیسرا ایک لفظ ہے، یہ دونوں مل کے ایک ہوئے، تو اب دوسرا ایک لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ لیکن پہلے اللہ نے ہمیں انسان کہہ کر بلایا، پکارا ہے، سنو انسانوں سنو، اے انسان۔ اب پتا چلا کہ اللہ نے ہم کو منہ لگانے کے قابل اس وجہ سے سمجھا کہ اللہ نے ہم کو انسان پایا۔ اگر وہ ہم کو انسان نہ پاتا، انسان نہ دیکھتا تو منہ بھی نہیں لگاتا، آواز نہیں ہم کو لگاتا، بات نہیں کرتا ہم سے، لیکن انسان کو انسان کے نام سے پکارا، تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو یہ انسان اس لیے پیارا لگا کہ انسان انسان ہے۔ اب یہ جاننا ہے آگے کہ انسان کب تک انسان رہتا ہے اور انسان کس کو کہتے ہیں۔ کہو کہ ہمارے جیسا جو نظر آوے وہ انسان ہے، غلط بات ہے۔ ہمارے جیسے ہی میں کتنے تو ہوتے ہیں جو ہزاروں کی نیندیں اڑا دیتے ہیں، کتنوں کے لقمے حرام کر دیتے ہیں، کتنوں کا سکون غارت کر دیتے ہیں، کتنے کی زندگیاں اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ انسان وہ نہیں ہے، انسان تو وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ انسان وہ ہے جو ایسی زندگی جیے کہ اس کی ذات سے کسی دوسرے کو ادنا درجے کی بھی کوئی بے چینی نہ پہنچے، ادنا درجے کی بھی کوئی بے چینی کسی دوسرے کو اس کی طرف سے نہ پہنچے، اس کو انسان کہتے ہیں۔ اگر ہماری ذات سے، اب بات سمجھ میں آ گئی، ہماری ذات سے اگر کسی کا دھندا بے چین ہو گیا، کسی کی نیند بے چین ہو گئی، کسی کا جینا مشکل ہو گیا، کسی کی روٹی مشکل ہو گئی، یاد رکھو ہمیں دنیا انسان کہے تو کہے، اللہ ہمیں انسانوں کی لسٹ میں لکھنا پسند نہیں کرتا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان۔ ابھی اور اس کو کھولو اور سمجھو، اس جگہ کا نام مسجد ہے نا؟ کیوں مسجد اس کا نام؟ اس لیے کہ اس میں سجدہ ہوتا ہے۔ دارالعلوموں کا نام مدرسہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے میں درس ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے۔ حرم شریف کے پاس میں مطاف ہے، اس لیے کہ وہاں طواف ہوتا ہے۔ ہر چیز کا جو نام رکھا جاتا ہے اس کے معنی کو دیکھ کر رکھا جاتا ہے، اس کے معنی اور میننگ کو سامنے رکھ کر کے نام رکھا جاتا ہے۔ آپ کے کئی بچے ہیں، ایک بچہ سب سے خوبصورت پیدا ہوا، آپ کا ایک بچہ بڑا میٹھا بولتا ہے تو کہتے ہیں اس کا نام لڈو رہے گا، اس کا نام گلاب رہے گا۔ اور تیسرا پیدا ہوا تو ذرا کلر اس کا برابر نہیں تھا تو کہہ دیا اس کا نام غلاف کعبہ رہے گا۔ کوئی نہ کوئی بنیاد بنائی کہ نہیں بنائی؟ یہ جو کالی ٹوپیاں سروں پہ رکھی ہے نا، غلاف کعبہ سمجھ کے رکھے ہوں گے کہ کعبہ کا غلاف اس لیے کہاں رکھو؟ سر پہ رکھو، دل پہ بساؤ۔ خیر، اب آگے ہی مت پوچھنا کہ پھر پاؤں میں کالا جوتا کیوں لگاتے ہیں جی۔ جو بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی کام آپ کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ آپ کی دکان کا نام رکھا گیا، کیا رکھوں مولانا کیا رکھوں؟ میں نے کہا رکھ دو برکت۔ کیا نام رکھ دو؟ برکت۔ تیسرا کہتا میں کیا نام رکھوں؟ میں نے کہا رکھ دو الکوثر۔
اس لیے کہ کوثر اس حوض کا نام ہے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلاتے جائیں گے اور سخت سے سخت پیاسے آئیں گے، لیکن پیاس بجھا کر کے گزرتے جائیں گے جب تک سارے نہ پی لیں گے پانی کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں۔ تو اللہ کرے تیری دکان الکوثر بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ جتنے آویں سب کا کام بنتا جاوے اور تمہارا بھی جام چلتا رہے، کبھی یہ نہ کہنا پڑے کہ دکان میں سامان نہیں۔ یہ سب کچھ سوچ کے تو نام دیا جاتا کہ نہیں دیا جاتا؟ اب آپ کیا سوچتے میں نہیں جانتا، لیکن نام دینے والا مولوی تو بہت کچھ سوچتا ہے، اس لیے اسے مدرسے کی دال روٹی کھائی، کہیں نمک والی کہیں بیگ نمک والی۔ اب بتاؤ، اصل مضمون پر لانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب ہم تھوڑا سا لکھ پڑھ کر کے نام رکھنے کے چکر میں جب آتے ہیں کہ اچھا نام رکھیں، ڈھنگ کا نام رکھیں، تو مولانا سے ملتے ہیں اور مولانا بھی رات بھر کھوپڑی جلانے کے بعد صبح میں ایک رزلٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں تیری دکان کا نام ہوگا الکوثر، اور پھر جب سمجھا دیتے ہیں تو آپ مستیوں کے ساتھ پھر کہتے ہیں واقعی نام تو اس کو کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ ایک عالم کے دیے ہوئے نام کو اتنا صحیح سمجھ رہے ہیں تو بتاؤ اس عالم کی کھوپڑی میں علم جہاں سے آیا ہے اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ جب کسی کا نام رکھے گا تو کتنا شاندار رکھے گا۔ اب ہمارا نام انسان کس نے رکھا ہے؟ عبد الرحمن نام اور فضل الرحمن نام یہ تو آپ کے دادا اور نانا نے رکھا ہے نا، لیکن انسان جو ہمارا نام رکھا ہے یہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ کتنا معنی اس میں کیا کیا چھپا ہوگا اور کتنی اچھائیاں ہوں گی۔ الکوثر میں جتنا آپ خوش ہوئے تھے، البرکہ میں جتنا آپ خوش ہوئے تھے، اس سے کہیں زیادہ آپ کو خوشی ہوگی جب سمجھیں گے کہ انسان کا معنی کیا ہوتا ہے اور ہمارا نام اللہ نے انسان کیوں رکھا۔ انسان کا لفظ بنا ہوا ہے انس سے۔ کہتے ہیں نا مسجد بنی ہے اینٹ اور پتھر سے، مٹیریل سے۔ یہ مٹھائی بنی ہے کس سے؟ دودھ ملائی سے، کاجو بادام سے، چھوارے سے، کھجوروں سے۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ لفظ انس سے انسان بنا ہوا، وہاں سے نکلا، اور انس کے معنی آتے ہیں پریم کے اور محبت کے۔ یہ چلانے کیا پریم اور محبت کے ایک صرف چلا دو پریشانی نہ ہو۔ پریم اور محبت کو انس کہا جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس مخلوق کو جو انسان بنایا ہے تو اصل میں اللہ یہ خبر دینا چاہتے ہیں کہ اے انسان، جب تیری مٹی کو میں گوندھ رہا تھا پانی میں تو جو پانی میں نے پلایا وہ ملایا وہ پانی محبت والا پانی تھا۔ اس لیے تمہاری پوری زندگی محبت والی، پریم والی، شفقت والی ہونی چاہیے۔ تمہاری زندگی میں کہیں درندگی اور بے دردی نہیں ہونی چاہیے۔ میٹھا کھاؤ تو میٹھے کا ہی تو اثر اندر پیدا ہوگا، مرچی کا تو اثر نہیں ہوگا۔ لیکن انسان عجیب مخلوق ہے۔ پانی تو اللہ نے ملایا محبت والا، لیکن کم وقت جب بڑا ہو گیا تو نتیجہ دکھاتا ہے نفرت والا، وحشت والا، جھنجھٹ والا، سب کے لیے جھنجھٹ بن جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کے 30 پاروں میں اور سارے انبیاء کی ہدایات میں جو بات کہی گئی ہے
ساری باتوں کا ایک خلاصہ ہے، وہ یہ کہ یہ انسان جب تک جیتا رہے انسان بن کر کے جیے، محبتوں والا بن کر کے جیے، اس کے ہر قول و فعل سے اور اس کی ہر نقل و حرکت سے، ہر عمل سے، ہر معاملے و سلوک سے محبت ملنی چاہیے، نفرتیں نہیں ملنی چاہیے، شکایتیں نہیں ہونی چاہیے، وحشتیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ محبتی مخلوق ہے میرے بھائی۔ اب جب تک آپس میں یہ محبت باقی رہے اور جب تک ہم دوسروں کے لیے بلکہ ہر ایک کے لیے عنوان محبت بنے رہیں، نشان محبت بنے رہیں، سمجھو ہم انسان ہیں۔ اور جب ہم دوسروں کی نیند اجاڑنے والے بن جاویں، دوسروں کا دبا کے کھانے والے بن جاویں اور دوسروں کو نقصان کرا کے جیل میں بھجوا کے خوشیاں منانے والے بن جاویں اور دوسروں کا رشتہ کاٹ کر کے اپنا رشتہ لگانے والے بن جاویں، سمجھ جاؤ اللہ کی قسم، تم کو دنیا والے انسان کہیں تو کہیں، اللہ کے رجسٹر میں تمہارا نام انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جو کچھ سکھایا ہے اور اپنی نجی زندگی سے جو کچھ دکھایا ہے، بول بول کر جو سکھایا ہے اور اپنے اعمال دکھا دکھا کر جو کچھ سکھایا ہے، سب کا ایک حاصل ہے کہ اللہ کی مخلوق تم انسان بن جاؤ، ایک چیز بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ انسان۔ اور انسان جب بن جاؤ گے تو پھر تمہیں جیسے اپنے پاؤں کے کانٹے کی چبھن پر آنسو گرتا ہے، کسی کے بھی پاؤں میں کوئی زخم ہوگا، کانٹا چبھے گا تو تمہارے آنسو گرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہی تو فرق ہے انسان میں اور حیوان میں میرے بھائی، انسان میں اور حیوان میں یہی فرق ہے۔ آپ دیکھیں نا سڑک پر بعض مرتبہ کتے مرے رہتے ہیں، ایک کتا مر گیا، دوسرے 10 کتے ادھر سے گزرتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا چاچا کیا ہو گیا، پوچھتا ہے؟ اس میں بھی تو چاچا وچا ہوگا نا کوئی کسی کا۔ کوئی کتا کسی کتے کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو درست کرنے کے لیے نہیں آتا۔ انسان کو ہی رحم آتا ہے کہ یار کتا بہت پریشان دکھ رہا ہے، لاؤ کچھ اس کو پٹی باندھ دو۔ بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی، انسان کو ہی رحم آتا ہے، بکریاں ساری گزرتی ہیں، منہ میں چارے لے کر کے چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی بکری کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ذرا خالہ کی خیریت پوچھ لے کہ خالہ سڑک پر کیوں لیٹ گئی۔ کسی بکری نے پوچھا آپ کی بکری سے؟ سڑک پر دبی ہوئی گاڑی کے اندر میں کسی بکری سے پوچھا نہیں، اس کو اپنا سفر چالو ہے۔ لیکن اگر ایک انسان سڑک پر پاؤں پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، آپ اپنی گاڑی روک کر کے سائیڈ میں کہتے ہیں چاچا کیا ہو گیا، اللہ اوپر آسمان والوں سے کہتا ہے دیکھو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے ان کو انسان کہا ہے۔ اس کی زندگی میں انس ہے، پریم ہے، محبت ہے۔ خنجر پڑے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، اس کو انسان کہتے ہیں۔ موت کسی کے گھر میں آئے، آنسو ہمارے بستر تک گرتا ہے۔ آگ کسی کے گھر میں لگے، جلن اور دکھن اور چبھن ہمارے سینے میں ہوتی ہے، اس کو انسان کہتے ہیں۔ خنجر پڑے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اب یہاں سے دوسرا آئینہ نکال لیجیے، اگر کسی کے نقصان پر ہمارے دل میں خوشی ہو رہی ہے تو یاد رکھو اس ٹائم میں آپ شاید انسان نہیں ہیں۔
یہ تو کتوں کو خوشی ہوتی ہے کہ ایک مرغی مر گئی، چلو ہم کو لقمہ ملے گا. کتوں کو خوشی ہوتی ہے کہ فلاں کی بکری مل گئی، سڑک پر پھینکی ہوئی ہے، کھیت میں پھینکی ہوئی ہے، تو ہمیں روٹی ملے گی، ہمیں بوٹی ملے گی. لیکن یاد رکھو انسان بھی کچھ ایسے ہی بن چکے ہیں. یہ میں کہتا جا رہا ہوں کہ انسان کس کو کہتے ہیں. میں صاف نہیں کہتا کہ آج انسانوں میں کتنے ایسے ہیں جو دوسروں کا لقمہ دبا دبا کے اپنی بریانیاں سجا رہے ہیں، پکا رہے ہیں. میں کہتا ہوں بہنوں کی میراث نہیں دی، بہن کی میراث، بہن کی وراثت باپ کے مر جانے کے بعد بھائی نے نہیں دی. دکان دبا کے رکھ لی، زمین دبا کے رکھ لیا، بہن کی شادی ہو گئی، غربت کے ساتھ یا کسی بھی طرح سے گزر بسر کر رہی ہے، وہاں فاقے بھی ہو رہے ہیں، لیکن بھائی کو اپنی دکان سجانے اور بگلا رچانے سے فرصت نہیں. کیا ہے یہ انسان نہیں ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ایسے ظالموں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ تم کون سی مصیبت کی کھائی میں گرائے جاؤ گے، کتنی بڑی مصیبت میں پھانسے جاؤ گے، عنقریب تم کو پتہ چل جائے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے رحمت للعالمین بن کر. اور رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ ہر طبقے کے لیے رحمت تھے، اور طبقے کے ہر فرد کے لیے رحمت تھے، اور ہر فرد کی ہر حالت میں رحمت تھے. جیسی ضرورت پڑے اس نوعیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی مدد فرمائی، اس نوعیت کی لوگوں کو ہدایت فرمائی، تسلی فرمائی. اپنے مفاد کو ہمیشہ پیچھے ڈالا. سب سے بڑا متقی وہ انسان ہے جو سب سے خوبصورت انسان ہو، سب سے اونچا انسان ہو، سب سے زیادہ بااخلاق انسان ہو. طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجاد و دلق نیست. کتنی بھی تسبیحات پڑھ ڈالو، حج اور عمرے کر ڈالو، صدقے خیرات کر ڈالو، لیکن اگر آپ کی ذات سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے اور آپ کسی کے لیے کانٹا بنے ہوئے ہیں اور آپ کسی کے لیے بے چینی کا سامان و سبب بنے ہوئے ہیں، کبھی بھی خدا تک آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی. طریقت بجز خدمت خلق نیست. جب تک آپ اللہ کی مخلوق کو آرام پہنچانے والے نہیں بنیں گے، اس وقت تک خدا تک آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی. چند معمولات پورے کر لینے سے انسان نہیں ہو جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے، بیماروں کے حقوق بتائے، چھوٹوں کے حقوق بتائے، بڑوں کے حقوق بتائے. کس کا حق اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، یہاں تک کہ جانوروں تک کے حقوق بتائے. گھر میں جانور پال رکھا ہے، وقت پر روٹی دینا ضروری ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، آپ کتنی بھی لذت والا سجدہ کریں اور کتنی بھی محنت والا طواف کریں، ان تمام اعمال کی اللہ کے یہاں قیمت ہے. لیکن ان تمام سے بڑھ کر جو خدا کی رحمت کو جوش میں لا دے اور جو مانگے اس ٹائم میں پا جاوے، جو تمنا قلب میں پیدا ہو وہ اللہ پوری کر دے، وہ چانس ہوتا ہے جس چانس میں، جس پیریڈ میں آپ کسی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا کوئی معاملہ کر دیں. یہ بات پھر دوہرا لیجیے. ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں نا
یار ایک ضرورت میری پوری نہیں ہو رہی، اللہ سے کب سے مانگ رہا ہوں، بڑی بے چینی ہے۔ مثلا رشتہ کہیں آپ کی بیٹی کا نہیں ہو رہا ہے، یہی پکڑ لیجیے، شادی ہوئے 10 سال ہو گئے، چھوٹو نے شادی کی اور اب تک چھوٹو ہی رہ گئے، وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ پوچھو نا اس چھوٹو سے، اس نئے شادی والے سے جس نے 10 سال سے اب تک کوئی اولاد نہیں دیکھی گھر میں، وہ کیا کہے گا؟ میرے لیے تو سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ میرے گلشن میں کوئی پھول آ جاوے، میرے چمن میں کوئی پھول آ جاوے۔ اور جس کے گھر میں کوئی جوان بیٹا اور بیٹی ہے 25 اور 30 کو پہنچ گئے، پوچھو نا اس کے باپ کو نیند نہیں آتی، وہ تو یہی سوچے گا کہ کسی طرح سے میرے گھر میں رشتے کی بات آ جائے۔ اب ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ضرورت ایسی اللہ نے اٹکائی اور لٹکائی، اس کا ایک راستہ آیا ذہن میں، بتا رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ یار کوئی چانس ایسا ملتا، خوب مانگ لیتا، اور پھر وہ جب دینے کا فیصلہ کر دیتا تب تو ہو ہی جاتا، اس لیے کہ اس کے فیصلے کے بعد اب کوئی رکاوٹ نہیں۔ اب اس سے فیصلہ کیسے منظور کروائے؟ اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کوئی مجبور پریشان حال انسان تلاش کرو، آپ تلاش کرو کہ کوئی گاؤں میں، بستی میں، کسی کھیڑے میں، کسی جگہ پر کوئی مجبور ہے کیا، خاموشی کے ساتھ، شور کر کے نہیں، دواخانہ جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں، اس کی ماں کا کیا ہے آپریشن ہونے والا لیکن پیسے نہیں، اس لیے ماں کو نہیں لے جا رہا، غریب نوجوان، کوئی اور پریشان ہے جس کے گھر 2 ٹائم 1 ٹائم کبھی مشکل سے کھانا بنا، نہیں تو نہیں بنا، کوئی اور آدمی ہے، بارش ہو رہی ہے جس کا مکان اس طرح سے ہے کہ وہ چھتیں اس کی بارش میں گر رہی ہیں۔ آپ ایسے پریشانوں کو تلاش کرو، اور جب آپ کو اپنی پریشانی یاد آ جائے کہ مالک سے کیسے اپنی پریشانی منواؤں، تو خفیہ طور پر، خاموش طریقے پر ایسے کی کچھ مدد کر دے، ایسے کی خاموش، شور کر کے نہیں، جیسے مسجد میں آپ چندہ دیتے ہیں تو مائک سے اعلان ہوتا ہے فلاں حاجی صاحب 10,000 دے رہے ہیں ماشاءاللہ، نہیں یہ نہیں، اور اگر 1 لاکھ دے دیا تو یہاں کچھ لکھوا کے بھی لگا دیا 1 لاکھ فلاں صاحب کی طرح سے، اس میں وہ بات نہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ اس طرح سے لے جا کر کے اس غریب کی مدد کرو کہ یہ دائنا ہاتھ اگر دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اتنے اخلاص سے دو، ویسے وایا وایا کر کے دو، آپ اپنا چہرہ بھی مت دکھاؤ، ان کو دے دو، لے جاؤ ان کو دے دو، نام مت بتا، صرف ایک جانے جسے میں اپنا اللہ مانتا ہوں، ایسی خاموشی سے دے دو، ایک طرف دے دو، اس بیچارے کا علاج ہو جاوے، آج اس کے دسترخوان پہ روٹی پک جاوے، جم جاوے، اس کا کام بن جائے، اور دوسری طرف آپ مسجد میں آ کر کے یا مصلی گھر پر مصلی بچھا کر کے چھوٹی سی 2 رکعت پڑھ لیجیے، کہیے اللہ اب تک تو کچھ نہ کیا زندگی میں، لیکن آج میں نے یہ تھوڑا سا جو صدقہ کیا ہے، تھوڑی سی جو تیرے بندے کی ایک مدد کی ہے، اس کا کام ہو گیا، ہاسپٹل کا بل جمع ہو گیا، یا اللہ اس کی گرتی ہوئی دیوار میں نے سیدھی کر دی، اے اللہ صرف تجھ کو راضی کرنے کے لیے میں نے کیا ہے، اے اللہ میں نے بندہ ہو کر کے اپنی ہمدردی کا مظاہرہ کیا، اس کا کام بنا دیا، تو رب العالمین ہو کر کے اس غریب کا کام بنا دے، یا اللہ تجھ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں، یا اللہ تجھ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں، اس سے کہو کہ میں نے یہ کیا تمہارے لیے کیا، لیکن دوستوں سے مت کہو، بیوی کو بھی مت کہو کہ میں نے یہ کیا، شیطان خوش ہوتا ہے کہ مخلوق سے بتانے لگا، کسی کو مت کہو۔ اور میں نہیں کہتا کہ لمبی رقم، بعض بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، نوجوان اولاد جو ہے بیکار نکل جاتی ہے، بوڑھے باپ کو ہوٹل میں کبھی ایک آدھ چائے بھی پینے کا پیسہ نہیں ہوتا، تو وہ ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، کوئی پلا دیتا، ایسے بھی میں نے سڑک پر دیکھے،
اولاد نہیں دے رہی پیسے، بوڑھا ہو گیا۔ ایسے بوڑھوں کو دیکھتے رہو، کبھی ایک طرف چاچا کو کنارے لے آ کر کے چپکے سے اس کے جیب میں ڈال دو، دادا جا چائے پی لو۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی عادت ڈالو، اللہ کہے گا دیکھو انسان ایسے ہوتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، سلطان محمود غزنوی کا نام سنا ہے؟ سبھی جانتے ہیں، اس لیے کہ ایسے سلطان کم ہوتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی اپنی ایک بات بتاتے ہیں، 3 دعائیں میری اٹکی ہوئی تھی، 3 تمنائیں میری اٹکی ہوئی تھی، کب سے مانگ رہا تھا لیکن پوری نہیں ہو رہی، بس اللہ نے ایک دن ایک کام کروا دیا اور تینوں تمنا پوری ہو گئی۔ کیا کام ہوا وہ اپنا قصہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں، بادشاہ ہیں محمود غزنوی، میں اپنے وزیر مشیر کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ کہیں سفر پہ نکلا۔ جیسے ہی میں شہر کے باہر ہوا تو رات کا وقت تھا، مجھے ایک دکان کے سامنے رات میں، جبکہ دکان بند تھی، ایک نوجوان کھڑا ہوا نظر آیا۔ میں نے آدمی بھیجا، قریب سے جا کے دیکھا تو وہ نوجوان اندھیرے میں کتاب دیکھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے۔ کیسے اندھیرے میں؟ دکان میں سوراخ تھا اور دکان میں روشنی جل رہی تھی، تو سوراخ سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی اور اس کی روشنی میں وہ پڑھ رہا تھا، قرآن و حدیث دیکھ رہا تھا۔ آج بھی مدرسے میں ایسے بچے ہیں میرے بھائی، دنیا کے مدارس میں، غریب مدرسوں میں ایسے بہت ہیں جن کے پاس صبح کے ناشتے کے لیے 2 روپیہ بھی نہیں ہوتا، تو آج عصر میں کھایا تو کل ظہر میں 12 بجے وہ کھاتے ہیں، بیچ میں 1 روپیہ کا بھی ایک ٹوسٹ خریدنے کا سامان ان کے پاس نہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ غریب طالب علم، قرآن و حدیث کا عاشق، اتنی اس کو پریشانی ہے، اور میں یوں ہی تفریح کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے اتنی ساری روشنی لے کر کے، سواریاں لے کر کے گھوم رہا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ فوراً اسی وقت ارادہ کینسل کر دیا اور پاس میں جو کچھ تھا اس کو ہدیے کے طور پر اس کو دے دیا، اور چراغ اسی کو دے دیا، لے جاؤ اس روشنی میں تم پڑھنا۔ اس طالب علم کو دے دیا اور سفر کینسل کر دیا، واپس آ گیا اور آ کر کے سو گئے تو کہتے آج رات میں میری تینوں تمنا اللہ نے پوری فرما دی۔ 3 تمنا کیا تھی؟ اس میں ایک تمنا یہ تھی، یا اللہ میں مسلمان ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں، میرے آقا ہیں، میری تمنا ہے کہ کسی طرح سے محمد عربی کے چہرے پر نور کی زیارت ہو جائے۔ مانگتا ہی رہا مدتوں، کبھی خواب میں زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ پہلی تمنا۔ دوسری ایک تمنا تھی، اے اللہ دین کے کام تو بہت ہیں، جنت میں جانے کے کام تو بہت ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی آپ اپنی طرف سے مجھے بتا دیتے تو میں وہ کام کم از کم ایک مرتبہ تو کر لیتا، کہ سب سے پیارا عمل آپ کو کون سا لگتا ہے۔ تیسری تمنا یہ تھی کہ میں بادشاہ تھا، بادشاہوں کے دشمن بھی بہت ہوتے، کسی کو حلالی کہا، کسی کو حرامی کہا، تو میرے باپ کے بارے میں بھی لوگ الٹا سیدھا مجھے کہتے تھے۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم تو مجھے بتا دے کہ میرا باپ کون ہے، کوئی جانے نہ جانے، کوئی کچھ بھی کہے، میں تو جانوں، تو مجھے بتا دیتا تاکہ میں جان جاتا کہ میرا باپ کون ہے۔ 3 باتیں تمنا میں تھیں۔ وہ کہنے لگے کہ آج کی رات جب میں اس طالب علم کو چراغ دے کے آ گیا، مدد دے کر کے آ گیا، تو آج کی رات میں جب مجھے خواب آیا تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔
کا تینوں تمنائیں آج پوری ہو گئی۔ پہلی تمنا کیا تھی؟ زیارت ہو جائے۔ دوسری تمنا سب سے پیارا عمل کیا ہے؟ آج پتا چلا کہ سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ کسی پریشان حال کی پریشانی میں کام آ جاؤ، کسی پریشان حال کی پریشانی میں ہاتھ بٹا دو۔ ایک پریشان نوجوان طالب علم چراغ کے لیے پریشان تھا، میں نے اس کی مدد کر دی، اللہ نے میری تمنا پوری فرما دی۔ اور تیسری بات کہ مجھے خواب ہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا تو یہ نہیں کہا اے محمود، یہ نہیں کہا اے محمود، یہ نہیں کہا اے محمود، اگر محمود کہتے تو صرف میرا نام ہوتا نا۔ مجھے کیا کہا؟ یبن سبکتگین، یبن سبکتگین، اے سبکتگین کے بیٹے۔ باپ کا نام آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جو تمنا تھی وہی پوری کر دی۔ میرے بھائیو، آپ کا جلسہ وصول ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ایک ماسٹر کی مل گئی۔ ماسٹر کی جس کو مل جائے، کسی چور کو مل جائے تو پورے بنگلے کا مال نکال لے، ہے کہ نہیں جی؟ یہ ماسٹر کی ہے، ماسٹر کی، کہ آپ کی اگر کوئی پریشانی اٹکی، پھر دہراتا ہوں، آپ اگر اللہ نہ کرے کسی پریشانی والی بیماری میں آ گئے، جس کو ڈاکٹر بھی ہار مان کے بیٹھ جاوے، آپ اس طرح کے پریشان حال لوگوں کو تلاش کرو جن کے گھروں میں کبھی بریانی نہیں بنی، سنتے ضرور ہیں، سنا ضرور ہے کہ چکن فرائی بھی کوئی کھانا ہے، چکن چلی بھی کوئی کھانا ہے، سنتے ہیں۔ ان کے اتنا جیب میں ہے ہی نہیں کہ کبھی وہ دکان سے دو لقمے، 2 ٹکڑے بھی خرید کے کھا سکے، بچوں کو کھلا سکے۔ ایسوں کو یاد رکھیے، تلاش کیجئے، اور خاموش طریقے پر، بلکہ میں نے کہا اس طرح سے کہ اس کو یہ بھی پتا نہ چلے کہ میری مدد کرنے والا کون تھا، ورنہ اس کو آگے شرم آئے گی، آپ کو سلام کرنے آئے گا، جب آپ نظر آئیں گے تو چاچا کہے گا۔ شریف انسان کسی کی مدد لینا پسند نہیں کرتا، اس کی عزت خطرے میں پڑے گی۔ آپ وایا کر کے دے دیجئے کسی کو، بھائی تم کسی طرح پہنچا دو، میرے جب تک میں زندہ رہوں اس کو نام نہیں بتانا۔ ایسی شخصیت میں بولتا جا رہا ہوں، میرے سامنے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا چہرہ آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک ایک ایسے انسان ہیں جی، جس فیلڈ میں دیکھو سب سے زیادہ خوبصورت وہی نظر آ رہے ہیں۔ قرآن کی تفسیر میں دیکھو، حدیث کی دنیا میں دیکھو، تقوی کے میدان میں دیکھو، سادگی کی زندگی گزارنے کے باب میں دیکھو، میدان جہاد میں دیکھو، سخاوت کی دنیا میں دیکھو، اخلاق کی دنیا میں دیکھو، انسانیت اور ہمدردی کی دنیا میں دیکھو، دوسروں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے فیلڈ میں دیکھو، ہر جگہ سب سے اونچا قد جو نظر آتا ہے اس کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، جیل میں چلا گیا، اور ان کے گاؤں کا نوجوان نہیں تھا، وہ نوجوان ان کے سفر کے راستے میں کسی جگہ پڑتا تھا۔ جیسے آپ جاتے ہیں عقل کنواں تو بیچ میں اورنگ آباد پڑتا ہے نا، تو ایسی وہ کہیں جاتے تھے تو راستے میں ایک گاؤں آتا تھا، وہاں ایک نوجوان ملتا تھا۔ اب کی دفعہ گزرے تو وہ نوجوان نہیں ملا، کوئی حرکت نہیں۔ اب کی دفعہ گزرے تو کوئی نوجوان نہیں ملا، وہ نوجوان نہیں ملا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی نوجوان کہاں گیا؟ بتایا گیا کہ کسی کیس میں پکڑ لیا گیا اور جیل میں چلا گیا۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کیا کیس ہے اس کا؟ پتہ چلا کہ بیچارہ غریبی کی وجہ سے قرضے میں آ گیا تھا، اس لیے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔
عبداللہ بن مبارک سے اس کی دوستی تھی، بار بار وہ آنے جانے سے پہچان تھی۔ انہوں نے سوچا کہ مجھے تو اس کو جیل سے نکلوانا ہے، لیکن میں اگر پیسہ دوں اور نکلواؤں تو شرم کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آپ کی ذلت، آپ کی عزت اگر آپ کے دوست کے سامنے بگڑ جاوے اور ذلت ہو جائے تو آپ کو زیادہ رونا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو انہوں نے ایک تیسرے آدمی کو پکڑا، کہا یہ پتہ لگا لو کتنا اس کا قرضہ ہے، یہ لے جا کر کے دے دو، اس کو جیل سے نکلواؤ، لیکن تم لے آ کے دوسرے کو دو، تیسرے کوئی دے اور میرا نام نہیں آنا چاہیے، یا تم ہی لے جا کر کے دو لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے، ورنہ وہاں سے آنے کے بعد وہ کبھی بھی مجھ سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اتنے اخلاص کے ساتھ انہوں نے وہ رقم بھیجی اور اس کو جیل سے نکالا گیا، جیل سے رہائی ملی۔ ایسے ان کے بڑے کارنامے اخلاص والے۔ اب جب ایسا کیا تو ان کی موت جو آئی تو کتنی شاندار آئی۔ کہتے ہیں ان کی موت جب آئی ہے تو نقشہ یہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے جنت کر دی گئی، اور وہ دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں لوگوں میرے بھائیوں، جینا ہو تو اس جنت کے لیے جیو، ایسے کہہ رہے، جینا ہو تو ایسے دکھا کر کے کہہ رہے، دیکھ رہے ہیں گویا فَلِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس جنت کے لیے جیو۔ اللہ کی موت اتنی ہی خوبصورت آتی ہے میرے بھائی، اتنی ہی خوبصورت آتی ہے کہ وہ مرتے مرتے بھی کہتے رہتے ہیں کہ لوگ بہت ڈراتے تھے موت سے، موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ سمجھتے ہو کہ موت سے زندگی ختم ہوتی ہے؟ ارے ایک نئی خوبصورت صبح کی یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اور ایک بزرگ کہتے ہیں جب مرنے لگے تو ان کو جو مزہ آیا، دیکھا ہوگا انبیاء کو، دیکھا ہوگا رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھا ہوگا اولیاء کو، دیکھا ہوگا ابو بکر و عمر، عثمان و علی، سعد و سعید، طلحہ زبیر کو دیکھا ہوگا، صحابہ کے مبارک چہروں کو دیکھا ہوگا، سارے کے سارے استقبال میں رہے ہوں گے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، اس وقت یہ کہنا شروع کیا، کیا کہا میرے بھائیوں، کیا کہا؟ وقت نزا آئی تجلی روئے جانا کی نظر، وقت نزا کہتے موت، وقت نزا آئی تجلی روئے جانا کی نظر، موت سمجھے تھے جسے وہ شربت دیدار تھا۔ ہم نے تو موت کو کوئی کڑوی چیز سمجھا تھا نا، لیکن ایسا لگا جیسے کہ محبوب کو دیکھ لو، محبوبہ کو دیکھ لو تو ایسا لگتا ہے لسی پی لیا۔ کیوں بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ جس کے لیے بے چین تھے اس کو دیکھ لیا تو شربت دیدار ملا کہ نہیں ملا؟ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں، کم و بیش 1 گھنٹہ ہوگا، ابھی تو شروع ہوا ہے۔ مولانا کہہ رہے ہیں، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ کاغذ نکال رہے ہیں کہ بس کرو۔ اچھا نہیں، میں سمجھا کاغذ نکال رہے ہیں کس لیے؟ نہیں مسجدوں میں ہوتا ہے نا جماعت کا ٹائم ہے وغیرہ وغیرہ، بات کر رہتا ہوں 1 گھنٹہ تو بہت ہے، پھر گلاس میں کچھ شربت پڑا رہے تو انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ ایک بات یاد رکھ، تو میں بہت خوش ہوں کہ ایک ایسا پوائنٹ آ گیا آپ کے سامنے۔ دیکھو ہر انسان کو پریشانی آتی ہے اور اللہ دیتے ہیں، بے چینی ایسی دیتے ہیں کہ رات کو اس کا سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بے چینی تو سب کے لیے، جس کے گھر میں رشتے نہ آویں اور ٹائم زیادہ ہونے لگے۔ باپ سے پوچھو نا، ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں نا لوگ، مولانا دعا کرنا، کیسا تل ملا کے منہ بگاڑ کے کہتا ہے کہ اپنے کو بھی رحم آتا۔ 2 دن پہلے ایک امام صاحب کا فون آیا تھا، خود امام ہے، لیکن انہوں نے ایسے انداز میں کہا کہ مجھے اب ہر دعا میں وہ یاد آ ہی جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یار اللہ اس کا مسئلہ حل کر دے۔ تو یہ میں راستہ بتا رہا ہوں، آپ کوئی غریب تلاش کرو، بالکل شور شار نہیں،
خدمت خلق وہ راستہ ہے، میں واقعات سناؤں اور بتاؤں تو اور بھی ابھی کافی دیر ہو جاوے۔ خدمت خلق کے راستے سے جتنا نفع اس کو پہنچتا ہے، اس سے زیادہ اس کا نفع ہم کو پہنچتا ہے۔ اور آخرت کی باتیں نہیں کر رہا، اسی دنیا میں حق تعالی شان ہو اس کا صلہ، اس کا بدلہ ہمیں نصیب فرماتے ہیں۔ آخرت کی باتیں ہیں تب تو ابھی سب ٹھنڈے ہو جائیں گے، کہیں گے یار آخرت میں کے لیے تو بہت نمازیں پڑھ لی، دنیا کا کچھ بتاؤ نا، دنیا کا کچھ بتاؤ۔ دنیا میں جس کی مصیبت دور کریں گے تو دنیا کی بھی آپ کی مصیبت اللہ دور فرمائے گا۔ من فرج عن مسلم قربۃ من قربات الدنیا فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات الآخرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک بزرگ تو فرماتے ہیں، لوگ اب مجھے بزرگ کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہوں گے تو بزرگ کہتے ہیں، باقی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن جو کچھ بھی اب ہوں کہ چہرے پہ نور ہے اور دل میں خدا کے خیال کا سرور ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کے تعلق کی مستی ہے، جو کچھ بھی ہے۔ یہ جانتے ہو کہاں سے شروع ہوا؟ وہ خود اپنی کہانی بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی پہلے ایسی آوارہ پھرتا تھا، میں بھی آوارہ پھرتا تھا، لیکن ایک خدمت کا کام کر دیا، اللہ نے جنید و شبلی والا دل عطا فرمایا۔ حضرت ابو عثمان الحیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کہیں راستے سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک گدھا نظر آیا، اور گدھے کی پیٹھ پر زخم تھا، کوے نوچ نوچ کر اس کی بوٹیاں کھا رہے تھے۔ اب گدھے کے پاس سینگ بھی تو نہیں ہے کہ مارے، اور عقل بھی نہیں ہے کہ اچھل کود کرے، آخر تو ہے گدھا، کرے تو کیا کرے؟ یہ کہنے لگے کہ میں کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا، مجھے رونا آ گیا، رحم آ گیا کہ میں کسی طرح سے ان کووں کو ہٹاؤں اور اس کے زخم کو بچاؤں۔ تو اگر میں ایسے ہانپ کر کے ہکال کر کے چلا گیا تو کوے پھر آ جائیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے سر پہ کپڑا تھا، پگڑی رہی ہو چاہے لنگی رہی ہو چادر رہی ہو، وہ چادر میں نے اپنی نکالی اور اس کے زخم پر ایسے لپیٹ دیا اور کہا جا گدھا تو آرام سے رہ۔ کہا یہ ایک میں نے جنگل میں ایسی خدمت کر دی کہ کسی کو کچھ دکھانا، تاریخ لینا اور سننا مقصد نہیں تھا، صرف گدھے کی خدمت مقصود تھی۔ اللہ کو وہی چیز پیاری لگ گئی تو اللہ نے پھر میرے دل کی کیفیت بدلنی شروع کر دی۔ پہلے مسجد میں جانا بھاری پڑتا تھا، اب تو گھر میں بیٹھے انتظار کرتا تھا اذان کب ہوگی۔ اب تو نمازیوں کو دیکھتا ہوں اٹھک بیٹھک تو دل میں سرور محسوس ہوتا ہے، کاش میں بھی ایسی نماز پڑھتا۔ وہیں سے میرے دل میں سرور کی کیفیت، صلاح و تقوی کی کیفیت، تعلق مع اللہ کی مستی کی کیفیت ایسی بنتی گئی کہ آج لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وقت کا بہت بڑا بزرگ ہے، باقی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن لوگ اگر کہتے ہیں تو یہ بات ہے، اس کے پیچھے یہ راز ہے۔ یہ اس لیے بتا دیا کہ کئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیندار بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، تو اس طرح کی خدمت کریں گے تو صرف دکان ہی نہیں بنے گی، مکان ہی نہیں بنے گا، انشاءاللہ تقوی والی زندگی بھی آپ کی خوبصورت بن جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ بس آج کی تقریر اتنی ہی پر روکی جاتی ہے، اور میں اب آخر میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، سیرت کا جلسہ ہو جائے گا۔ کیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں میں اسی جوہر کو پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے، اور یہی آپ نے کیا ہے۔ یتیموں کے ماں باپ تھے، بیواؤں کے سہارا تھے، غریبوں کی تنگی کا مداوا تھے، رحمت للعالمین تھے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سب سے بڑی عبادت والے تھے، یہ کہا کہ سب سے بڑی رحمت والے تھے۔
رحمت یہی ہے کہ آپ کسی کے کام آ جائیے، کسی پیاسے کے لیے پانی بن جائیے، کسی بھوکے کا لقمہ بن جائیے، اس کی بھوک مٹا دیجیے، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیجیے. یہ پوری سیرت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تم یہاں زمین پر رہتے ہو تو یہاں مہربانی کرو، عرش والا وہاں سے تمہارے اوپر مہربانی کی بارش کرے گا. اب آپ کیسے کیسے مہربانی کریں گے؟ جیسے جیسے کوئی بے چین ہے اب اس کے بارے میں سوچو کہ اس کی بے چینی کیسے دور کروں. ایک کام بتا دیتا ہوں، آپ کی وجہ سے کوئی اگر بے چین ہے، ڈر ڈر کر رہتا ہے، مر مر کر رہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے ساتھ مسکرانا سیکھ لو تاکہ اس کی بے چینی دور ہو. سب سے پہلا اشارہ یہ ہے کہ آپ کی گھر والی سے آپ کی اگر بنتی نہیں ہے. مولانا انصار صاحب آپ کو نہیں کہہ رہا، یہی سسرال ہے کیا؟ ہاں جی ہاں بھائی، وہ ڈرتی ہے نا اس لیے کہ آپ کے پاس چابی ہے. کھٹ 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 تینوں ہو گئے. نہیں سمجھے کیا؟ کھٹ 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 تینوں پڑ گئی کہ نہیں پڑ گئی؟ بیچاری ہر وقت ڈرتی رہتی. تو اگر آج تک آپ نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ روزانہ وہ کھٹ 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 کے سائے میں جی رہی ہے، آدھی نیند بھی اس کو ڈھنگ سے نہیں آتی، آج سے آپ جا کر کے وہ پیار دو اس کو، وہ میٹھے بول بولو، وہ خوش لبی ظاہر کرو، وہ تبسم ظاہر کرو، تو سمجھ جائے کہ اب میرا مولانا، میرا حضرت مجھے چھوڑنے والا، بھگانے والا اور چابی استعمال کرنے والا نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہاں جا کر کے اس کے سامنے ایسی بات رکھو. کتنے لوگ ہیں جن کی ان کی بیویوں سے بنتی نہیں ہے میرے بھائی، نہیں بنتی. اب وہ طلاق بھی نہیں لے سکتی اس لیے کہ بیچ میں معصوم بچے ہیں نا، چھوڑ کے کہاں جائے. آپ کی سب سے پہلی جگہ جہاں آپ خدمت پیش کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ بیوی کے اس دکھتے ہوئے دل کو محبتوں والا دل بنا دیجیے. نمبر 2، والدین کے ساتھ اگر آپ کی کوئی بے راہ روی ہے، آپ سوچتے ہیں کہ وہ چھوٹا بھائی دیکھتا ہے تو وہی دیکھے، میں کہیں کو جاؤں. وہ چاہے ماں باپ کا کام بن جاوے لیکن ماں باپ کا دل دکھتا ہے کہ اس کو بھی تو میں نے دودھ پلایا ہے، اس کو میں نے پالا پوسا ہے، کم سے کم اس کو آ کے میرے پاس 10 منٹ بیٹھنا تو چاہیے. اللہ ہم سب کو معاف فرما. ہوٹلوں میں بیٹھنے کے ٹائم ہیں لیکن ماں باپ کو 10 منٹ دینے کا ٹائم نہیں. اب آج سے نیت کر لیجئے کہ 10-5 منٹ ایسے ہی دل لگی کے لیے، دلداری کے لیے، دل بستگی کے لیے ابا اماں کے پاس بیٹھوں گا تاکہ بڑھاپے میں ان کو بھی خوش خوشی نصیب ہو جائے. یہ سب سکھایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی 2 مثال، 2 کام میں نے آپ کو بتا دیے. انشاءاللہ 2 کی برکت سے 200 شکلیں آپ کے سامنے خود آ جائیں. حق تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، پوری مسجد کے مصلیوں کا، گاؤں کے لوگوں کا، یہاں کے امام صاحب کا، ذمہ داروں کا، جو بھی متعلق ہیں، اور خصوصیت سے ہمارے دوست مخلص حضرت مولانا انصار صاحب دامت برکاتہم کا. جب بھی میرا سفر ہوتا ہے ادھر اورنگ آباد سائڈ میں، اللہ نے ان کو محبت دے دی ہے، انس دے دیا ہے، پیار دے دیا ہے کہ مجھے تھکانے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے. کل میں جو مغرب سے آیا، آج مغرب تک دیکھو نا کتنا بلوایا ان لوگوں نے. اللہ تعالیٰ حضرات کی اس محبت کا نیک سے عطا فرمائے. دعا کرا دیجیے. آپ تھک گیا بھائی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا